سے مل کر بنتی ہے۔ مثلا انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے۔ جنس سے جامعیت آتی ہے، فصل سے مانعیت آتی ہے۔ جنس میں اشتراک ہوتا ہے، فصل میں امتیاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس فن میں بھی بحث کرنی ہو، پہلے اس کے مفردات کی تعریف ہمیں آنی چاہیے، تاکہ ہمارے ذہن خود تو روشن ہو نا۔ قادیانی بحث میں نبوت کسے کہتے ہیں، شریعت، یہ اس قسم کے الفاظ جو رات دن ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان کا کوئی واضح خاکہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو پھر ہم خود بھی سمجھ سکیں گے، دوسرے کو بھی سمجھا سکیں گے۔ لیکن اگر صرف لفظ ہی رٹے ہوئے ہیں، جیسے طوطا رکھ لیتا ہے لیکن اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ درینچ شک والی بات ہوگی نا۔ تو جانور کو یاد کرا دیا تھا درینچ شک۔ تو کسی آدمی نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت باتیں کرتا ہے۔ اب دو چار سوال اس سے باتیں کی کہ بھئی اسلام سچا دین ہے، وہ کہتا ہے درینچ شک۔ سننے والے بڑے خوش ہوئے کہ ہر بات کا اچھا جواب دیتا ہے۔ اب وہ آدمی اس کو خرید لایا۔ اب وہ جو بات کرے اس کو بات اتنی یاد تھی درینچ شک، تو بیٹھا بیٹھا کرتا کہ میں کتنا اہم ہوں، وہ کہتا درینچ شک۔ کہتا کیا شک ہے؟ تو اس لیے یہ الفاظ جو ہم رات دن استعمال کرتے ہیں اور ان بحث اور مناظروں میں ہوتے ہیں، ان کی پہلے تعریفات کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ان سے اسی پر میرا مناظرہ ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب جسٹس منیر وہ بیانات قلم بند کر رہا تھا، علماء سے پوچھتا تھا کہ کفر کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ تو تحریک میں زیادہ گرفتار لوگ تو واعظین تھے نا، اس لیے وہ تعریف ان کو آتی نہیں تھی۔ تو یہ بڑا اس نے ہوا بنایا کہ دیکھو یہ مولوی ان کو تعریف نہیں آتی۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر پیش ہوئے۔ انہوں نے جج نے پہلا سوال یہی کیا کہ یہ کفر اور اسلام کا لفظ، ایمان کا لفظ تم روز استعمال کرتے ہو اور اس کی یہ تعریف کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ مولانا نے فرمایا اس لیے کہ یہ روز کے استعمال کا لفظ ہے، اس کی حقیقت سارے جانتے ہیں تو تعریف مشکل ہو جاتی ہے۔ کھل کے کیسے؟ فرمایا آپ گلاس کو پہچانتے ہیں؟ جج صاحب سے پوچھا کہ جی ہاں، کہ ذرا تعریف کرو گلاس کی جامع معنی۔ جی پانی پینے کا برتن کا پیالے نہیں پیا جاتا ہے، تو یہ لمبا سا ہوتا ہے کہ جگ بھی لمبا سا ہوتا ہے۔ اب وہ جج اتنا پریشان ہوا، کہتا ہے جس طرح آپ کو گلاس کے گلاس ہونے میں ذرہ شک نہیں، پوری پہچان ہے، تو جو لفظ اتنا عام ہو جائے اس کی جامع معنی تعریف ذہن میں نہیں رہتی، اگرچہ اس کی حقیقت ساری معلوم ہوتی ہے۔ تو اب آپ گلاس کی تعریف نہیں کر سکے، ایمان کفر کو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو اس نے مانا کہ واقعی جیسے کہتے ہیں آپ کو گلاس کی حقیقت بالکل معلوم ہے، آپ گلاس غیر گلاس میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن اس کی آپ تعریف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو علماء کافر اور مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کو کفر اور ایمان کا پورا پورا امتیاز ہے، اگرچہ ہر آدمی اس کی جامع معنی تعریف نہ کر سکے۔ کہ اب میں تعریف کرتا ہوں کہ ایمان کہتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز یقیناً ثابت ہے، ضروریات دین میں سے ہر چیز کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ ضروریات دین میں سے ہر چیز کو تسلیم کرنا، ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یا اس کی باطل تعویل کر لینا، اس کا نام کفر ہے۔
ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یا اس کی باطل تعویل کرنا، اس کا نام کفر ہے۔ اب ضروریات دین کن کو کہتے ہیں؟ دین کے وہ مسائل جو اتنے تواتر سے اسلام میں پہنچے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، صرف علماء میں نہیں عوام بھی ان کو جانتے ہیں، بلکہ مسلمان عوام تو کجا مسلمانوں میں جو کافر بس رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ قبلے کو کعبہ سمجھتے ہیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ 5 نمازیں فرض مانتے ہیں، یہ رمضان کے روزے فرض مانتے ہیں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ جو چیزیں حضرت پاک سے دنیا میں پھیلی ہیں ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ان سب کے ماننے کا نام ایمان ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یا باطل تعویل کر دینا۔ انکار تو مثلا یہی ہے کہ کوئی کہے میں مانتا ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، اور باطل تعویل یہ ہے کہ کہے کہ نماز تو میں مانتا ہوں فرض ہے، لیکن یہ رکوع سجدے والی نماز مولویوں کی گھڑی ہوئی ہے، میں تو دل کی نماز پڑھتا ہوں۔ دکھاوے والی نماز کہتے میں نہیں پڑھتا، بس دل سے اللہ کو یاد کرنا، اس کا معنی نماز ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک آدمی مرید ہو گیا کسی پیر کا، وہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا، مرید کی بیوی کسی مولوی کی لڑکی تھی، تو وہ کہتی کہ یہ روز میں صبح سے شام تک کھانا پکا کر تھک جاتی ہوں، 40 مرید ساتھ لایا ہوا ہے، نہ نماز پیر پڑھتا ہے نہ مرید پڑھتا ہے۔ تو پہلے تو پیر صاحب نے کہا، پتہ چلا کہ مریدنی جو ہے وہ میری ولایت کی قائل نہیں ہے، سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، کھانے کعبے پڑھتا ہوں جا کے۔ اس نے کہا کہ کھانے کعبے کا کھانا اس پر حرام ہے، کھانے کے لیے یہاں آ جاتا ہے، آخر نماز جو وہاں پڑھتا ہے تو وہاں کھانا اس کو حرام ہے، مجھے تنگ کیوں کرتا ہے، وہاں جا کھانا کھا لیا کرے، کھانا کھانے یہاں آ جاتا ہے۔ پھر کہنے لگا دل کی نماز ہونی چاہیے، یہ تو ویسی ہے، وہ کھانا بھی دل کا ہی کھا لیا کرے، یہ ہمیں کو تنگ کر دیا۔ نے دیکھا کہ بھی تو مریدوں کا اعتبار کم ہو جائے گا، 40 مرید ساتھ تھے، 5-4 بھیج دیے، وہ 10-12 میل اس کا مکان تھا، وہ 10 بجے لوٹا پانی کا لاؤ، جلدی کرو جلدی کرو، چھڑک رہا ہے، حضرت جی کیا ہو گیا؟ وہ آگ لگ گئی ہے وہاں بجھا رہا ہوں۔ لوگ گھوڑوں پر سوار ہوئے گئے، باقی آگ لگ کے بجھی ہی تھی وہاں، اب تو حضرت کی ولایت بہت بڑھ گئی نا، تو دیکھو 12 میل سے آگ بجھا دیا حضرت نے۔ خیر وہ مرید کی بیوی بھی مولوی کی بیوی لڑکی تھی، دوپہر کو جب کھانا کھانے لگے آگ بجھانے کے بعد، تو اس نے چینی نیچے ڈال دی، چاول اوپر ڈال دیے اور بھیج دیے۔ اس کا خامد ہے کوئی چینی دو نا، حضرت بیٹھے کھانا چاول کھانے کے لیے، کہ میں نے بھیج دی ہے۔ وہ پھر آئے، کہاں ہے چینی؟ وہاں نہیں بھیجی، وہ بھیج دی ہوئی ہے۔ آج تو وہ ڈانٹنے لگا، تو وہ کپڑے دھونے والا ڈنڈا لے کے گئی، اس نے 1-2 رکھے کہ 12 میل سے آگ نظر آ گئی تھی، یہ چاولوں کے نیچے چینی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہے نا کہ نماز کا انکار نہیں کہ نماز نہیں، نماز دل کی ہے، اس کو کہتے ہیں تعویل باطل۔ آخر اس مریدی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت سے کہنا کہ ذرا بھینس کو دم کر دیں، وہ شوخی کرتی ہے۔ حضرت خوش ہوئے کہ بات آپ تو مریدنی قائل ہو گئی ہے، یہ کہاں ہے بھینس بھائی؟ اس نے کہا بس باہر نکلیں گے تو پھر جاتے ہوئے کر دیں۔ وہ باہر نکلے تو گدھا کھڑا تھا، انہوں نے کہا جی دم کر دیں۔ میں نے کہا کس کو؟ کہ جی بھینس کو۔ کہ کہاں ہے؟ کہ جی یہ کہ تو گدھا ہے۔ اس نے کہا جی صرف باہر سے گدھا ہے، اندر سے بھینس ہے یہ۔ اس نے کہا بیوقوف، جو باہر سے گدھا ہے اندر سے بھی گدھا ہے۔
میں نے کہا حضرت پھر جو باہر سے بے نماز ہے وہ اندر سے بھی بے نماز ہے، یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ نکال لیا ہے؟ تو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا اس کی باطل تعویل کرنا، جیسے قادیانی لفظ خاتم النبیین کو نہیں چھوڑ رہا لیکن معنی اس کے وہ کرتا ہے جو ساری امت کے خلاف بالکل الٹ ہے کہ جی ختم کے معنی ہے مہر، پہلے سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک اللہ نے بنائے تھے، اب وہ مہر حضور پاک کو دے دی ہے کہ جس پر چاہے مہر لگا دینا کا کانے پر ہی لگ جائے۔ اب نبی بنانا آپ کا کام ہے، کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں کیونکہ آپ کی روحانی توجہ نبی تراش ہے۔ دیکھو کہاں آخری نبی ہونا، کہاں نبی تراش ہونا، تو لفظ وہی قائم رکھا خاتم النبیین کا، لیکن اس کے معنی ایسے کیے جو ساری امت کے خلاف۔ اس کو کہتے ہیں تعویل باطل۔ تو جب میں نے یہ تعریف کی وہاں مناظرے میں تو ان کے مناظر کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ماننے کے لیے سب کچھ ضروری ہے لیکن کافر ہونے کے لیے ایک بات کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے یا باطل تعویل کرے، یہ تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ میرے خیال معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عقل اور نقل کا لفظ کہیں سے سن لیا ہے لیکن عقل ہے نہیں نہ نقل آپ کے پاس ہے۔ وہ کسی کو انگریزی کا پڑھنے کا شوق تھا نا، دو لفظ یاد کر لیے، یس نو۔ اب وہ کوئی بات اسے کیا پتا ہے کیا پوچھ رہا ہے، یس نو۔ تو اس کی زمین میں کوئی مردہ لاش پائی گئی، اس کو پکڑ کر لے گئے، جج نے پوچھا کہ آپ نے قتل کیا ہے، یس۔ اس کا کوئی قصور بھی تھا، نو۔ جج نے لکھ دیا کہ اس کو پھانسی دو، اور انہوں نے کہا جی کس بات پر؟ کہا کہ تو نے قتل نہیں کیا، کہ جی نہیں میں نے تو نہیں کیا، کہ تو نے کہا تھا یس، کہتا مجھے پتہ نہیں یس کا میرا کیا ہوتا ہے۔ بولا کیوں تھا یہ لفظ؟ کہ جی میں نے کہا کہ جج صاحب سمجھیں گے انگریزی پڑھا ہوا ہے۔ دیکھا یہ عقل اور نقل دونوں کے موافق ہے۔ نقلی دلائل تو سنے، میں نے کہا شیطان نے ساری عمر اللہ کے سارے احکام ماننے ایک حکم کا انکار کیا تھا، تو کافر ہو گیا یا نہیں؟ اسی طریقے سے منکرین زکوٰۃ نے ایک زکوٰۃ کا انکار تعویل باطل کی تھی کہ زکوٰۃ ہے تو فرض لیکن صرف حضرت لے سکتے تھے، اب بعد میں کسی کے لینے کا حق نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کافر قرار دیا، ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی۔ مسلمہ کذاب نے مسلمہ پنجاب کی طرح ختم نبوت کا انکار کیا تھا نا، تو اس کو کافر قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَقَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ قرآن مانتا ہے کہ تھے مسلمان، صرف ایک کلمہ کفر کا کہا اور کافر ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ تو نقلی دلائل ہیں، اب عقلی پر آ جائے۔ تندرستی کے لیے تو شرط ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو، لیکن ایک کو ہیضہ ہو گیا، ٹی بی بھی ساتھ ہو گئی ہے، اور وہ کہے کہ میں بیمار نہیں، ابھی تو 4000 بیماریاں باقی ہیں، ساری لگیں گی پھر بیمار ہوں گا۔ تو تندرست ہونے کے لیے ایمان تندرستی کا نام ہے نا، تو اس لیے تندرست ہونے کے لیے یہی ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو، لیکن بیمار ہونے کے لیے کہنا کہ ابھی ایک ہی بیماری لگی ہے، تو کیوں اس کو بیمار کہا جاتا ہے؟ ہیضہ ہوا ہے نا، یہ کون سا بیمار ہے؟ ٹی بی ہوئی ہے نا، یہ کون سی بیماری ہے؟ میں نے کہا یہ میرا رومال ہے، اس کے پاک ہونے کے لیے شرط ہے کہ کوئی گندگی اس پر نہ لگی ہو، لیکن ناپاک ہونے کے لیے کہنا کہ ابھی تو ایک نہیں پخانا کیا، جب تک ساری دنیا نہ کرے گی اس وقت تک یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ میں چونکہ اسکول ٹیچر رہا ہوں نا، تو میں نے کہا سوال کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورا آخر تک صحیح ہو، غلط کہیں سے بھی ہو سکتا ہے۔